اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ آج جو پورا ماحول ہے، مال کی تنگی اللہ کو بھولنے کی وجہ سے ہے، زندگی میں تنگی اللہ کو بھولنے کی وجہ سے ہے، آج بیماریاں اللہ کو بھولنے کی وجہ سے ہے، آج اگر خود فراموشی کا معاملہ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، اپنا معمول بنا لو۔ صبح اٹھو، کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت کی دعا بتائی، اٹھتے وقت کی دعا بتائی، گھر سے نکلتے وقت کی دعا بتائی، بازار پہ جانے کی دعا بتائی، بازار میں پڑھنے کی دعا بتائی۔ یہ سارے وقت کی دعائیں کیوں بتائیں؟ کھانے سے پہلے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، تیل لگانے کی دعا، کنگھی کرنے کی دعا، چہرے کو دیکھنے کی دعا، وضو کے ایک ایک ارکان کی ادائیگی کے وقت کی دعا، یہ ساری دعائیں کیوں عطا کی گئیں؟ اس لیے عطا کی گئیں تاکہ بندہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہے، اور جب اللہ کے ذکر میں رہے گا تو میرا مولا شیطان کے پھندے سے اسے بچا لے گا، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے گا، شیطان اس کے دل سے دور ہو جائے گا اور وہ بندہ سیدھے راستے کا مسافر بن جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا، لوگوں کا ذاکر خدا بنا دیا، لوگوں کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو دل بھی اللہ کی یاد میں لگ گیا، لوگوں کو وظیفے عطا فرمائے، اللہ کی یاد میں لوگ لگ گئے۔ میں خود ابھی کا واقعہ بتاؤں، بغداد مقدس کی سرزمین پر 11ویں شریف کے موقع پر ہم حاضر تھے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اس بزرگ نے ایک وظیفہ عطا فرمایا، میرے بیٹے سے انہوں نے فرمایا، میں نے جب ان سے کہا اس کے لیے دعا کریں تو اللہ اکبر فرماتے ہیں، بیٹا تم ایک کام کرو، لا الہ الا اللہ الغنی الحمید، اسے کثرت سے پڑھا کرو۔ مجھے واقعی یاد آیا، یہ اللہ کا ذکر بتا رہے ہیں، یہ غوث پاک کا طریقہ تھا، یہ سلطان اولیاء کا طریقہ تھا، یہ سیدنا غوث الثقلین کا طریقہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر گئے تو وہاں کے امام سے ملاقات ہوئی، میں نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے کہا مولانا ایک کام کریں، یا فتاح یا وہاب افتح لنا ابواب، یہ دعا آپ پڑھا کرو، اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ پڑھا کرو۔ میں نے محسوس کیا بغداد کی سرزمین پر مجھے بار بار ذکر الہی کی طرف کی تعلیم دی جا رہی ہے، ذکر الہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پتا چلا وہاں سے ذکر الہی کا درس اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بغداد کی زمین پر اگر اولیاء وہاں چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے وہ صبح اٹھتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور رات کو سوتے تھے تو اللہ کا ذکر کر کے سویا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذکر الہی سے غفلت، یاد ہی نہیں اللہ، بلکہ اللہ کا ذکر ہو تو آدمی بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ سوچتے ہوں گے آج میں نے ذکر الہی کا موضوع کیوں لیا؟ تو ابھی کچھ دنوں پہلے جوناگڑھ میں تقریر ہوئی تھی تو دل کے سکون کی 3 باتیں میں نے بتائی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ چوتھی بات انشاءاللہ دھورا جی میں بتاؤں گا، تو یہ چوتھی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ بے قرار ہونا، بے چین ہونا، تکلیفیں گھیری ہوئی ہیں آپ کو، کیا کرنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ آج پوزیشن کیا ہے؟ مصیبت آئی سگریٹ پینا شروع کر دیا، ٹینشن آیا پکچر دیکھنا شروع کر دیا، جہاں کوئی تکلیف آئی تو ان کاموں سے انسان اپنی پریشانی کا علاج تلاش کر رہا ہے جو کام میں خود پریشانی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مصیبت کے وقت آیت کریمہ کا ورد کرے، اللہ اس ذکر کے صدقے میں اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری اسٹریس، غم، ٹینشن ہے۔
جس کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں، حضور کے نزدیک وہ سب سے چھوٹی، اس سے بڑی 99 بیماریاں، اس کے لیے بھی حضور نے جو علاج بتایا وہ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون حضور جن سے سچا زیادہ انسانوں میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جو سچے، ایسے سچے کہ سچ لائے، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی وہ بھی صدیق کہلانے لگ گئے، ایسے سچے رسول نے فرمایا ہے۔ سارے سلاسل کے اندر ایک عمل دیا گیا، تمہاری کوئی تمنا ہے، کوئی جائز خواہش ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری تمنا اور خواہش کو پوری کر دے، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، اللہ تمہاری پریشانی دور فرما دے گا، تمہاری تمنا پوری فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی یاد چھوڑ دی، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، تو آج ہماری پوزیشن یہ کہ شیطان ہم پر مسلط ہو گیا اور ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، گناہ کی محبت ڈال رہا ہے، یہ ساری چیزیں کروا رہا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اللہ کے ذاکر تھے، ایسے اللہ کے ذاکر تھے، ایسے اللہ کے ذاکر تھے۔ میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں، کوئی اپنی بڑائی کی غرض سے نہیں۔ محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ ہمیں اس حجرے میں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے جس حجرے میں بیٹھ کر غوث پاک اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج تک اس کی لذت محسوس کی جاتی ہے، جب بھی یاد آتا ہے نا وہ وقت، تو ایک طبیعت کے اندر ایک عجیب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ہی ذکر نہیں کر رہے، در و دیوار بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، دل و دماغ میں بٹھا لو، ولی کی تعریف حضور نے کیا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو کون یاد آئے؟ خدا یاد آ جائے۔ پتا چلا ولی اللہ کے ذکر میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ اسے دیکھ لے تو اسے بھی اللہ یاد آ جاتا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔